أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ یہ ہے، اور جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان کا ضرر کرے پھر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بڑی مغفرت والا، بڑی رحمت والا پائے گا، اور جو شخص کچھ گناہ کا کام کرتا ہے تو وہ فقط اپنی ذات پر اس کا اثر پہنچتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والے ہیں، بڑے حکمت والے ہیں۔ اور جو شخص کوئی چھوٹا گناہ کرے یا بڑا پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دے سو اس نے تو بڑا بھاری بہتان اور سری گناہ اپنے اوپر لادا۔ تو کل کے درس میں بنو بیرک کے ایک شخص بشیر نامی منافق کا قصہ بیان کیا جا چکا ہے، اور اسی طرح بشیر کے طرفداروں کو تنبیہ بھی آ چکی ہے، پچھلی آیات میں خوب ان کو تنبیہ کی گئی۔ اور اب قرآن پاک کا چونکہ عام اسلوب یہ ہے کہ گناہ گاروں کو توبہ کی رغبت دلاتا ہے، تو اس طرح یہاں بھی حکیمانہ طریقے سے گناہ گاروں کو توبہ کی طرف رغبت دلائی جاتی ہے، اور بتلایا جاتا ہے کہ گناہ گار اعمال بد کی شامت سے بے جا طرفداریوں سے نہیں بچ سکتا۔ اس کے بچنے کے لیے صرف ایک راستہ ہے کہ وہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے اور اپنے قصور کا اعتراف کرے، اس پر نادم ہو اور حسب قاعدہ اس پر معافی چاہے۔ اگر ایسا کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کو غفور رحیم پائے گا۔ یہ مراد ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جی کہ جو کوئی برا کام کرے یعنی متعدی برا جس کا نقصان دوسروں کو بھی پہنچتا ہو، او یظلم نفسہ یا ایسا گناہ جو متعدی نہیں ہے، خود اس کی ذات کو اس کا نقصان ہے۔ جی تو بہرحال اس صورت میں کیا ہے، اگر وہ توبہ کر لے بعد میں استغفر اللہ تو یجد اللہ غفور الرحیمہ، تو اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا، رحم کرنے والا پائے گا۔ باقی یہ کہ استغفار کا طریقہ کیا ہے، مراد یعنی دل سے توبہ کرنا ہے، صحیح توبہ کرنا۔ اصل میں توبہ کی حقیقت صحیح طریقے سے انسان کو معلوم ہو تو اس کے مطابق توبہ کرے، پھر لطف آتا ہے۔ تو توبہ کی حقیقت کئی دفعہ میں پچھلے دروس میں کہیں بہت پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ توبہ کی حقیقت کیا ہے۔ تو صرف زبان سے استغفر اللہ و اتوب الیہ کہہ لینا یہ توبہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو حقیقتاً توبہ کے ساتھ مذاق کرنا ہے۔ اصل توبہ یہ ہے، اس کے 3 رکن ہیں توبہ کے۔ پہلا رکن ہے سابقہ پر ندامت، جیسے حدیث میں آتا ہے توبۃ الندم، یعنی جو فعل گناہ پہلے کر چکا ہے تو اس پر انسان کو شرمندگی ہو، ندامت ہو، پریشانی ہو کہ ہائے کیوں ہو گیا، مجھ سے نہ ہوتا۔ دوسرا یہ ہے کہ ترک، یعنی گناہ کو چھوڑنا، اس وقت فوراً چھوڑ دے، اب گناہ اگر کر رہا ہے تو بس ختم، اور پھر آئندہ کے لیے عزم صمیم کرے جی کہ میں کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا۔ یہ ہے
پختہ ارادہ کرے، پکا عزم سمیم۔ البتہ 3 باتیں تو یہ ہیں، چوتھی بات علماء کہتے تدارک ما فات، مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں فوت ہو چکی ہیں، جی مثلا حقوق اللہ میں سے نمازیں رہ گئیں، روزے رہ گئے، یا حج فرض تھا وہ نہیں کیا تھا اب کرے، وہ تو خیر قضا نہیں ہوا، زندگی بھر کر لے تو ادا ہی ہے، تو یا حقوق العباد ہیں، کسی کا مال کھایا ہوا ہے، کسی کو ستایا ہوا ہے، کوئی گالیاں دی ہوئی ہیں، یا کسی کو غیبتیں کی ہیں اور اس تک پہنچ چکی ہیں، تو ان صورتوں میں پھر معاف کرانا، اس کو کہتے ہیں تدارک مافات۔ تو جو نمازیں روزے جو فرائض حقوق اللہ میں سے ادا ہو سکتے ہیں تو وہ ادا کرے جی، اور اس طرح حقوق العباد جو ہیں یا تو ان سے معاف کروائے یا پھر کیا ان کو حقوق ادا کرے، تو یہ طریقہ ہے۔ تو یہی مطلب اس آیت کا جی کہ یجد اللہ یستغفر اللہ، اللہ سے مغفرت مانگے تو اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا رحم کرنے والا جو ہے وہ پائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر شخص کو جو ہے صحیح ندامت اور توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ آگے دوسری آیت میں ہے وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، جو کوئی گناہ کرتا ہے جی تو گناہ کا نقصان خود اسی کو ہوتا ہے، تو وہ اپنے اوپر کیا ہے وبال ڈال رہا ہے، کیونکہ جو گناہ کرے گا اس کا وبال اس پر پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ تو بڑے علم والے ہیں، بڑی حکمت والے ہیں، یعنی اے بندہ گناہ گار، تیرے اس گناہ سے اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول یا مسلمانوں کو کچھ نہیں بگڑتا، اور اس کا وبال خود تجھی پر ہے، پھر معافی کیوں نہیں چاہتا؟ اگر تو دل میں نادم اور پریشان ہوگا اور سچی توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے، معاف کر دینا ان کے علم و حکمت کا مقتضا ہے، اس لیے معافی مانگ لینی چاہیے۔ آگے فرمایا وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا، جو کوئی گناہ کا کام کرتا ہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، پھر اس کی تہمت کسی کیا ہے دوسرے شخص پر جو گناہ کرنے والا نہیں ہے، مجرم نہیں ہے، اس کو تہمت دے دیتا ہے جو بری ہے، بے گناہ ہے، تو ایسے شخص نے بہت بھاری بہتان باندھا ہے اور سری گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ ایک تو یہ کہ گناہ خود کیا اور تہمت کسی بے گناہ پر لگا دی، تو اس نے بڑا بھاری بہتان اور سری گناہ اپنے اوپر لاد لیا۔ یعنی کوئی شخص اگر چھوٹا یا بڑا کوئی جرم بھی کرے پھر دوسرے کے نام لگا دے، جیسے پچھلے واقعہ مذکورہ میں چوری تو بنو بیرک کے بشیر نے کی تھی اور نام یہودی کا لگا دیا، تو اس نے اپنے اصلی جرم میں ایک اور جرم کا اضافہ کر لیا، اس لیے اس کو دوہرا گناہ ہوگا، ایک تو اس جرم کا جو اس نے کیا ہے، دوسرا اس تہمت کا جو اس نے بے گناہ کے سر لگائی، اس لیے وہ بڑی سزا کا مستحق ٹھہرا۔ تو بہرحال یہ چیزیں جو ہیں آیات میں اصل میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو توبہ کی ترغیب دی ہے کہ بندے کیا کریں، توبہ کریں۔ تو بہرحال یہ رکوع یہاں پورا ہو جاتا ہے۔ اس رکوع سے چند مسائل علماء نے اخذ کیے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، جی کہ آپ فیصلہ کریں حق کے ساتھ، جی جو اللہ تعالیٰ آپ کو دکھایا ہے، یعنی جو اللہ نے بتلایا ہے، تو مقصد اس کا یہ ہے کہ آپ فیصلے خود کریں گے، اجتہاد کریں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مسائل میں جس میں قرآن کریم کی کوئی نص صریح وارد نہ ہو تو اپنے رائے سے اجتہاد کرنے کا حق حاصل تھا، اور مہمات کے فیصلوں میں آپ بہت سے فیصلے اپنے اجتہاد سے بھی فرماتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اجتہاد رائے وہی معتبر ہے جو قرآنی اصول اور نصوص سے ماخوذ ہو، نری رائے اور نرا اپنا خیال معتبر نہیں ہے، اور نہ اس کو شریعت میں اجتہاد کہا جاتا ہے، کیونکہ فرمایا بما اراک اللہ، جو اللہ نے بتلایا اس کے مطابق۔ اور تیسری بات یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن سے سمجھتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کا سمجھایا ہوا ہوتا تھا، اس میں غلط فہمی کا امکان نہ تھا، بخلاف دوسرے علماء اور مجتہدین کے کہ ان کا سمجھا ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف اس طرح منسوب نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بتلایا ہے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھ عطا کی ہے، وہ اپنے اس کے مطابق اجتہاد کرتے ہیں اور پھر آگے مسائل لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اسی وجہ سے
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص نے کہہ دیا جی فحکم بما اراک اللہ، جی کہ جو اللہ نے آپ کو دکھایا بتلایا اس کے مطابق فیصلہ کیجیے، تو آپ نے اس کو ڈانٹ دیا ہو، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے۔ تو بہرحال یہ چند مسائل اس آیت سے معلوم ہوئے۔ آگے آیا وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اس سے بعض علماء نے بھی مسائل نکالے ہیں کہ آپ خائنین کے کیا ہے طرفدار نہ بنیں، ان کی حمایت نہ کریں جی۔ تو خائن تو وہاں ایک تھا، لیکن چونکہ حمایتی بہت سارے تھے تو ان کو بھی قرآن نے خائن ہی شمار کیا، اس لیے خائن کی حمایت کرنا یہ بھی خیانت ہے۔ تو آج کل لوگ کہتے ہیں ہم نے تو نہیں کیا، ہم نے تو ویسے اپنے ساتھی کے ساتھ دیا ہے، یہ ہے وہ ہے، تو اس سے بچ نہیں سکتے تعویلوں سے، وہ بھی خائنین میں شمار ہوں گے۔ اس لیے معلوم ہوا کہ جھوٹے مقدمہ میں اور جھوٹے دعویٰ کی پیروی یا وکالت کرنا یا اس کی تائید و حمایت کرنا یہ سب حرام ہے، کیونکہ لا تکن آ گیا پیچھے نہ، یہ تو نہ کے تحت جو کچھ آتا ہے وہ منی یا نو حرام ہی ہوتا ہے۔ اس وجہ سے آج کل لوگ اس کا بالکل خیال نہیں کرتے، جھوٹے مقدمہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے کنبے قبیلے کا لحاظ کرتے ہوئے یہ جو کچھ ہے تو وہ پیچھے لگے رہتے ہیں۔ اس طرح وکیل حضرات جو ہے وہ سچ جھوٹ نہیں دیکھتے، جس نے پیسے دیے ہیں اسی کے بس موکل بن کر اس کی بات کو ثابت کرنے کے درپے رہتے ہیں۔ اس لیے یقیناً جو جھوٹ ہے یا خیانت ہے تو اس میں ان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ تو بہرحال یہ آیات چند جو ہیں یہاں آ گئیں۔ اور دوسرا یہ کہ بہتان جو آخری آیت سے معلوم ہوا کہ کسی پر بہتان لگا دینا، الزام لگا دینا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ قرآن کا بہتاناً و اسماً عظیما، یعنی چھوٹا گناہ بھی نہیں، اس کو بڑا گناہ قرآن پاک نے شمار کیا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچائے، اور جو گناہ ہم سے سرزد ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے صحیح سچی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر ہماری توبہ کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔